بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل، قربانی کے فضائل تو آپ کو بتا دیے ہیں۔ مسائل میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی کے وجوب کے لیے سب سے پہلی چیز تو مسلمان ہوں، کافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، اسی لیے کافر تو ان احکام کا مکلف نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2، آزاد ہو، غلام پر قربانی نہیں ہوتی ہے۔ آج کل تو غلام نہیں ہے، اب دعا کرو اللہ دوبارہ وہ زمانہ لائے جس میں ہمارے غلام ہیں انشاءاللہ۔ ابھی تو ہم خود غلام ہیں، تو اللہ کرے کہ ہم آزاد ہو جائے، پھر ہمارے غلام ہوں گے انشاءاللہ۔ تو غلام جو ہے، چونکہ اس کا مال جو ہوتا ہے وہ سارا آقا کا ہوتا ہے، اس وجہ سے غلام پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی اگر وہ اپنے وطن اصلی یعنی اپنے گھر بار بچوں سے باہر چلا گیا کسی کام پہ، تو 78 میل یعنی 48 میل 78 کلومیٹر، ان میں سے کوئی یہ تو حساب کے لیے نا 48 میل اور وہ 78 کلومیٹر بنتے ہیں۔ ہمارے آج کل کی زبان میں 78 کلومیٹر اگر کوئی آدمی سفر پہ نکل جاتا ہے تو وہ مسافر کہلاتا ہے۔ جیسے کراچی سے کوئی آدمی جو ہے نا حیدرآباد چلا گیا ہے، حیدرآباد سے آگے نکل گیا تو اب یہ مسافر ہے۔ یا کراچی سے کوئی آدمی لاہور چلا گیا، پشاور سے کوئی آدمی اسلام آباد آ گیا، مسافر ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ مالدار ہے، گھر میں اس کے پیسے ہے، لیکن ابھی مسافر ہے۔ اگر کرنا چاہے تو ثواب، اتنی بات یاد رکھنا، لیکن ضروری اس پر نہیں ہوتی ہے۔ اور نمبر 4 ہے صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب کیا ہوتا ہے؟ آج کے ہمارے زمانے میں بنیادی جو نصاب ہے اس کو آپ ایسے رکھ سکتے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی اور یا 7.5 تولے سونا۔ اس میں ایک بحث ہے کہ پرانے زمانے میں چاندی اور سونے کی قیمت برابر تھی، ابھی بہت فرق ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، علماء اس پہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک یہ حل نہیں ہے۔ تو 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ کسی کے پاس ہو، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے ہو اس کے پاس، اور یہ پیسے تقریباً آج کل غالباً ابھی میں نے ریٹ معلوم نہیں کیا ہے، آپ اپنے علاقے میں ان دنوں میں کسی چاندی والے سنار سے یا ان سے آپ ریٹ معلوم کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو 52.5 تولے ہے، ایک تولہ کتنے کا ہے، تو اس حساب سے آپ ضرب دے کے لگا دیں۔ اگر 700-800 کا میں نے کچھ عرصہ پہلے پوچھا تھا تو اس سے یہی 40-50 ہزار روپے بن جائیں گے، لیکن یہ وقت کے حساب سے ہے۔ یہ کسی کے پاس ہو، یا 7.5 تولے سونا کسی کے پاس ہو، یا اس کے بقدر اس کے پاس مال ہو، تو ایسی صورت میں یہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اور جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ بھی آتی ہے، باقی اس کی شرائط وہی ہے جو زکوٰۃ والے ہے۔ تو نصاب جو ہے جیسے زکوٰۃ کا ہے ویسے قربانی کا ہے۔ میں ذرا بہت زیادہ سادہ زبان میں کہتا ہوں، کوشش کرے سمجھ آ جائے گا، لیکن زکوٰۃ اور قربانی میں 1-2 فرق ہے، اس کو آپ سمجھ جائیں۔ زکوٰۃ کے لیے بھی کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی یا کا مطلب یہ وہ ہو یا یہ ہو،
یا 7.5 تولے سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ لیکن قربانی میں ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں وہاں ایک اور ساتھ میں شرط ہوتی ہے کہ وہ تجارتی مال ہو، یعنی یا اس میں نما اور بڑھوتری آتی ہو، تجارت کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ ایک شرط وہاں یہ ہے، زکوٰۃ میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ تجارتی مال ہو، اگر تجارت کا مال نہیں ہے تو پھر اس پہ نہیں آتی زکوٰۃ۔ اور دوسرا ایک شرط زکوٰۃ میں کہ اس پہ سال گزر گیا ہو۔ آپ نے اس رمضان میں 80,000 روپے آپ کے پاس رکھا ہوا ہے تجارت کے لیے، اور اگلے رمضان تک وہی 80,000 یا زیادہ ہو گئے 1,00,000 روپے آپ کے پاس ہے تو اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن درمیان سال میں آپ سے جو ہے نا 60,000 روپے لگ گئے، 20,000 رہ گئے، اب رمضان آنے تک آپ کے پاس 20,000 روپے ہے تو آپ پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ سال گزرنا اس کو ہماری زبان میں حولان حول کہتے ہیں، حول سال کو کہتے ہیں، سال گزرنا شرط ہے۔ لیکن قربانی میں سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ مثلاً آپ کے پاس عید کی رات کو 1,00,000 روپے آ گئے تو آپ پہ قربانی واجب اور ضروری ہو جائے گی۔ دو فرق ہو گئے۔ یہ جو مال ہے آپ کے پاس نصاب کا مال ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، اس کے لیے ایک شرط ہے کہ ضرورت، اس کو ہماری زبان میں حاجت اصلیہ کہتے ہیں۔ حاجت اصلیہ کیا ہوتا ہے؟ حاجت اصلیہ یہ ہے کہ آپ کے رہنے کا مکان ہے، آپ کی گاڑی ہے جس میں آپ گھر کے استعمال کے لیے ہے، کرایہ اور کسی کاروبار کے لیے نہ ہوں، اور اسی طرح آپ کے کپڑے ہیں، آپ کے استعمال میں جتنی چیزیں آتی ہے اس کو ضرورت اصلیہ کہتے ہیں، حاجت اصلیہ۔ تو یہ جو آپ کے پاس پیسے ہیں یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ مثلاً کسی کی 60,000 تنخواہ ہے اور وہ 60,000 اس کا خرچہ ہے تو یہ ضرورت اصلیہ ہے۔ یا وہ جس گھر میں رہ رہا ہے وہ گھر ہے تو وہ گھر بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ اور گھریلو سامان جو ہے، جیسے خواتین کے پاس گھر کا سامان ہوتا ہے جہیز میں جو دیا جاتا ہے، اس کا ایک قاعدہ یاد رکھے، قانون یاد رکھے کہ اگر یہ سامان سال میں کئی 1-2 مرتبہ استعمال میں آ جاتا ہے اور آ رہا ہے تو پھر یہ حاجت اصلیہ میں شمار ہے، لیکن اگر وہ کبھی استعمال میں نہیں آ رہا ہے، الماری میں رکھا ہوا ہے، تو پھر یہ حاجت اصلیہ نہیں ہے، اس کا بھی حساب ہوگا، اور اس کے حساب سے آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی اگر وہ چیزیں اتنی ہیں کہ نصاب تک پہنچ جاتی ہے، یعنی 60-70-80 ہزار روپے کا ہے۔ یہ تو 4 باتیں ہو گئی نصاب کی۔ ہاں، ایک اور مزید یہ ہے کہ خواتین جو عورتیں ہیں وہ ان پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو خواتین پر بھی قربانی واجب ہے، اگر وہ صاحب حیثیت ہے، نصاب کی مالک ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ ہمارے ہاں زکوٰۃ میں بھی اور قربانی میں یوں ہوتا ہے کہ وہ کہتی شوہر پہ، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، تو یاد رکھنا یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر وہ کرتا ہے تو آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے، لیکن اگر وہ قربانی آپ کی طرف سے نہیں کرتا ہے یا زکوٰۃ آپ کی طرف سے نہیں دیتا ہے تو یہ اس پر ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی کے اوپر کتنی قربانی واجب ہے؟ ایک آدمی چاہے اس کے پاس 1 ارب روپے ہے، 10 ارب روپے ہے، اس پر ایک ہی قربانی واجب ہے۔ ایک جانور میں کتنے حصے بنا سکتے ہیں؟ بڑا جانور گائے، بیل، اونٹ، بھینس، ان میں 7 حصے بنا سکتے ہیں، 8 اور 9 نہیں بنا سکتے۔ اور اگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں ایک گائے لے آتے ہیں، ایک بھینس، تو آپ کوشش کریں، گوشت تو آپ ہی کے ہاتھ میں آئے گا، اس کے 7 حصے بنا دے،
اگر آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا ایک حصہ بنا دے، بھائی کا بنا دے، بہن کا بنا دے، اور استاد کا بنا دے، شیخ کا کسی کا بھی بنائے، ثواب تو مل جائے گا نا۔ تو اگر بڑا جانور آپ خریدتے ہیں، گھر میں زیادہ افراد نہیں، پھر بھی اس کے آپ 7 نیت کریں، 7 حصوں کی نیت کریں، 7 لوگوں تک اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ چھوٹے جانور میں جیسے بکری ہے اور دمبا وغیرہ ہے، اس میں ایک ہی آدمی شریک ہو سکتا ہے، اس میں 7 لوگ شریک نہیں ہو سکتے۔ ہاں، یہ تو بعض اور ضروری چیزیں ہیں، بعض اور بھی چیزیں ہیں ضروری، لیکن میرے خیال سے قربانی جو دوسری بعض مسائل ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مردے کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے بالکل، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس کو گوشت دے دینا ہے، آپ نے ان کو ثواب پہنچانا ہے۔ جس کا انتقال ہو گیا ماں باپ کی طرف سے تو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔